السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج دو تین ایشوز پر جن پر میں آپ سے بات کروں گا، ان میں سر فہرست تو عید ہی ہوگی۔ آپ کو عید کے لیے آپ بڑے بےتاب ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ یہ چینل یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں تو عید کا اعلان بھی ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ سنیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ $5 بلین جو ہیں وہ جہاز میں لے کر آ رہے ہیں۔ یہ پہنچتے کیوں نہیں ہیں پاکستان میں؟ یہ ہر دفعہ کیا پرابلم ہو جاتا ہے کہ جو بھی ہمارا حکمران جاتا ہے تو وہ حالی ہاتھی آ جاتا ہے اور یقین دہانی کے ساتھ آ جاتا ہے۔ کیا اس دفعہ کو معاملات مختلف ہوں گے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ مریم نواز کی تصویر جس نے ایک دھوم مچائی ہوئی ہے کہ وہ سعودی عرب کے جو شہزادے ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی ہیں کسی جگہ پر، تو اس کی کیا کہانی ہے؟ تو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ٹلی آن کر لو اور میں بات شروع کر دیتا ہوں تاکہ بات کو ہم ختم کر سکیں۔ مجھے لگتا ہے ایسے ہے، یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے ویسے، لیکن خواہش ہے میری، وہ یہ ہے کہ اس دفعہ عید ہماری اکٹھی ہو جائے سعودیہ کے ساتھ۔ ہم نے پیسے بھی تو سعودیہ سے لینے ہوتے ہیں نا، تیل بھی سعودیہ سے لینے ہوتے ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی سعودیہ میں ہیں، تو عید اکٹھی ہو جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم ہر معاملے میں سعودیہ کی طرف تو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہماری عید تو اکٹھی نہیں ہوتی، بلکہ پاکستان میں اکٹھی نہیں ہوتی ہے۔ ایک وہ مفتی پبل رہی ہیں، انہوں نے علیحدہ ہی شروع کی ہوتی ہے، ادھر جو ہے ہم جو ہیں وہ بلکہ پاکستان میں بھی دو دو تین تین عیدیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور بائی دا وے یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، ترکی میں ترکی میں بات کر رہا ہوں، عراق میں جدھر شیعہ سنی ہیں، ادھر جو ایک سائڈ ہے شیعہ جو ہیں وہ ایران کے ساتھ عید کر رہے ہوتے ہیں، جو سنی ہیں وہ کبھی سعودیہ کے ساتھ عید کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پوری مسلم دنیا ہی ڈیوائیڈڈ ہے، اور دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں کہ جو سعودیہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں عید کے لیے، اور خاص طور پہ ہمارے جو پاکستانی اور باقی ممالک کے جو لوگ ہیں، وہ جو مغربی دنیا میں رہتے ہیں وہ سعودی عرب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ ایسے بھی ممالک ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے نا کہ کسی ٹائم جو ترکی ہے اس نے بھی ایک مسلم ورلڈ کا ایک لیڈر رہا، تو کئی ایسے بھی ممالک ہیں کہ جو ترکی کے ساتھ عید کرتے ہیں۔ ترکی والے جو ہیں انہوں نے اپنا کوئی ایک فلکیاتی نظام سے اس کو جج کرتے ہیں، جو سعودیہ والے ہیں وہ ایک شہادتوں کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں ان کو چاند نظر آیا، اور اس بنیاد پہ آگے عید کا اعلان ہوتا ہے۔ جو ترکی والے ہیں وہ ذرا ایک سائنٹیفک سسٹم استعمال کرتے ہیں۔ جو ایران والے ہیں، ایران والے انہوں نے اپنا ایک مولوی رکھا ہوا ہے ادھر، جو وہ اعلان کر دیتا ہے جی کہ میں دیکھ لیا یا نہ دیکھا، اس کی نظر جدھر تک پہنچتی ہے، اگر ادھر کی چاند نظر آ گیا تو ایرانیوں کی عید ہو جاتی ہے، اور باقی اگر نہ آیا تو باقی پھر وہ انتظار کرتے ہیں ایک اور روزے کا۔ جس طرح ہمارے ہاں جو ہے ادھر یہ بھی بحث جاری رہتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے عید اس دفعہ شاید ایک ہی ہو جائے، یا ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ہم یہ ایک توقع کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ سعودیہ کی ایک دن آگے چلی گئی ہے، اور ان کی اور ہماری عید جو ہے وہ ایک دن ہی ہو جائے گی۔ عین ممکن ہے کہ جب تک آپ ولاگ دیکھیں تو اس ٹائم تک آپ کو عید کی خبریں پہنچ چکی ہوں۔ اور یہ ہے کہ ایک جو اوور آل، جس طرح میں آپ کو ترکی کا بتا رہا تھا اور سعودی عرب کا بتا رہا تھا، کوئی تقریباً 41 ممالک ہیں کہ جو سعودی عرب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں عید کے لیے، اور کوئی 14 ممالک ایسے ہیں کہ جو ترکی کے ساتھ عید کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جنہوں نے ترکی کے ساتھ جو عید کر رہے ہوتے ہیں ان کے جو تارکین وطن ہیں، اگر وہ کہیں بیرون ممالک ہیں تو پھر وہ بھی جب ترکی میں عید ہوتی ہے تو اسی حساب سے وہ اپنا کوئی عید کے انتظامات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارے کئی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ہمیں زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ادھر کیسے معاملات چلتے ہیں، کہ وہ ترکی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں زیادہ مسلمان یا سعودی عرب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، اور دوسرا ٹاپک ہے جی کہ شہباز شریف جو ہیں وہ گئے ہیں، اور انہوں نے ہمیں کیا کہتے ہیں، جو سعودیہ انہوں نے دوبارہ یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ $5 بلین تے اے سمجھو نا اے پے ہے جی، اے لے جو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم لے کر کیسے آئیں۔ ہمارے پاس جو ہے اتنی چونکہ بوریاں لے کے نہیں گئے ہوں، جہاز میں اتنی جگہ نہیں ہوتی، اور ہمیں سمجھ نہیں لگتی، ہم لے کر آ نہیں سکتے، کیا وجہ کیا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ کچھ تو جو ہے نا وہ آپ کو آپ کے جو بینکوں میں پیسے رکھنے کے لیے نا وہ آپ کو دے دیں گے، کہ آپ سعودی ڈپازٹ اپنے سینٹرل بینک میں رکھ لیں، وہ ہیں $3 سے $5 بلین تک۔ اس کے علاوہ آئل ریفائنری اور جو کاپر مائنز ہیں اس کے لیے 2 بلین، یا کوئی یعنی کہ اس طرح سے کوئی اس کے لیے بھی ہیں۔ اب یہ ہے کہ میں اس پہ کوئی دیکھ رہا تھا کہ
کوئی جو پرانا سسٹم ہے، یعنی کہ وہ مشرف زیدی صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے آج بلکہ اس پہ کوئی ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا کہ 2019 میں عمران خان گئے، اور اس ٹائم بلکہ یہ عمران خان گئے کیا، بلکہ میرا خیال ہے کہ ہاں عمران خان سعودی عرب میں تھے، تو اس ٹائم جو سعودی کراؤن پرنس ہیں MBS محمد بن سلمان، انہوں نے کہا جی کہ 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے جی 2022 آ گیا، 2022 میں یہی ہمارا میاں شہباز شریف یہ گئے، اور ان کے ساتھ جناب انہوں نے یہ ہیڈ لائن یہ تھی کہ، اور یہ ہیڈ لائن جو ہے یہ آ رہی تھی جی کہ پاکستان شریف میٹس MBS سیکیورز $8 بلین پیکیج، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ نہ ابھی وہ پہلا 20 بلین والا نہیں ہمارے پاس آیا، اب جو ہے 8 بلین والا آ گیا۔ اس کے بعد جو کاکڑ صاحب ہیں انہوں نے کہا جی کہ سعودی عرب اور جو UAE ہے وہ 25 ڈالر، وہ دونوں جو ہیں وہ بلکہ 25 ارب ڈالر دونوں پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اگلے 2 سے 5 سالوں میں۔ اور اب یہ ہے، اس کے بعد جو ہے ایک اور خبر آئی جی کہ 10 ارب ڈالر جو ہے نا سعودی انویسٹمنٹ دیٹ از ارائیونگ سون، ٹھیک ہے۔ اور اب جو ہے پھر آ گیا جی کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ جناب وہ 5 بلین جڑے نا 5 بلین ڈالر انہوں نے جلدی دے عمل درآمد شروع کرو، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے، میں کوئی لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ یار یہ پیسے پاکستان آتے کیوں نہیں ہیں، یہ ڈالر ہم سے ناراض کیوں ہیں، یعنی کہ ہم کوئی کیا کریں، کوئی روزے رکھیں، ہم نمازیں پڑھیں، ہم توبہ کریں، کیا کریں، ڈالر کیوں ناراض ہے، ڈالر پاکستان کیوں نہیں آتا، ہمیں اس کی جتنا ہمیں ہمارا اس سے پیار ہے وہ اتنا ہم سے بھاگتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ ہے کہ ہم ڈالر چاہتے تو ہیں، لیکن ہمیں ڈالر لینے کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ ڈالر آپ کو کیسے ملتا ہے، ڈالر کے لیے آپ نے کوئی کاروبار بتانا ہوتا ہے جی کہ آپ ادھر پاکستان میں اس انداز میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کوئی ایک پروجیکٹس لے کر جاتے ہیں جی کہ پاکستان میں یہ پروجیکٹس ہیں، ان میں پوٹینشیل ہے، آپ آئیں، آپ ان میں انویسٹ کریں اور پیسہ لے کر آئیں پاکستان، وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، یعنی کہ ہم وہ کیسے کریں، یعنی کہ اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے، کوئی دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے، اپنی کوئی سوچ ذرا کاروباری کرنی پڑتی ہے، وہ ہماری ہے نہیں۔ ہم جو ہے یعنی کہ ہم جو ہے نا ایک نسل در نسل ہم بھیک مانگنے کے عادی ہوئے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب پیسے لے آ کے رکھ دو، ٹھیک ہے، بس اللہ تعالیٰ تھوڑا بھلا کرے گا۔ یا یہ ہے کہ ہم جو بڑا کام کرتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں کہ یار اسے پیسے رکھ دو، پیسے آپ کے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو نظر آنے چاہیے، پاکستان کے پاس ڈالر ہونے چاہیے، آپ ادھار کے طور پہ رکھ دیں، یا ہمارے بینک میں کوئی پیسے رہیں، کوئی تھوڑا سا ہمیں دوسرے لوگ جو ہیں ان کو نظر آتا رہے کہ ہمارے پاس اتنے ریزروز ابھی موجود ہیں اور ہمارے پاس پروجیکٹ ہوتے نہیں، اور اس وجہ سے ہم پاکستان میں ڈالر نہیں لا سکتے۔ تو ناظرین اب یہ ہے کہ یہ ہماری قسمت میں پرابلم ہے یا کہ ہماری کوئی ٹیلنٹ میں پرابلم ہے۔ مجھے تو ٹیلنٹ میں نظر آتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ میں آپ کو پاکستان میں 1 ارب ڈالر لگانا چاہتا ہوں یا 5 ارب ڈالر لگانا چاہتا ہوں، اور آپ جو ہے یعنی کہ آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ہی نہ ہو کہ آپ کدھر آ کر لگائیں، تو وہ دوسرے جو ہیں وہ آپ کو کیسے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اسے ہمیں کوئی محنت کرنی پڑے گی، پیسے کے لیے کچھ تو محنت کرنی پڑتی ہے نا، تو اس کے بغیر پیسہ نہیں آئے گا۔ آئندہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو نیکسٹ وزیر اعظم جائے تو تب بھی یہ آئے جی کہ 5 ارب ڈالر کی انہوں نے کہا جی کہ فوری طور پہ لا دو پاکستان۔ اب یہ ہے کہ آخری بات جو ہے وہ مریم نواز کے بارے میں، مریم نواز جو ہے وہ سعودی عرب گئی ہیں، اور ادھر وہ ایک جگہ پہ کو میرے خیال کو افطاری وغیرہ تھی کسی جگہ پہ، اور ادھر وہ ایک واحد خاتون ہے بیٹھی ہوئی ہیں، باقی سارے جو ہیں وہ آڑے پیچھے جو ہے نا وہ آلے دوالے جڑے نے وہ پہ بیٹھے نے، وہ عربی جڑے نے شہزادے وغیرہ، اور اس پہ جو ہے نا عوریہ مقبول جان نے ٹویٹ کر دیا ایک، اس نے کوئی 70 کی دہائی کا کوئی نصرت بھٹو مرحوم کا نکالا جی کہ وہ ایک امریکی صدر کے ساتھ جو ہے وہ ڈانس کر رہی ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ اس کے بعد جو ہے یعنی کہ ادو بھی ساری عزت نہیں سی رہی تو ہون بھی عزت نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ یہ مریم جو ہے نا وہ ادھر بندوں میں بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ ویسے یہ کوئی انتہائی سک مائنڈڈ ہونے کی علامت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی وہ بندوں میں بیٹھی ہوئی ہے، تو اب ادھر وہ عورتوں کو نہیں بٹھاتے، تو اس میں مریم کا کیا قصور ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی عام طور پہ پہلے بے نظیر بھٹو تھیں، ایک پرومیننٹ خاتون، وہ پرائم منسٹر تھیں، وہ بھی کوئی انہوں نے تو جو شریف خاندان ہے انہوں نے تو ایک ان کی تو ایک کیا کہتے ہیں ٹریڈیشن بنی ہوئی ہے نا کہ انہوں نے اپنا کو آخری عشرہ جو ہے وہ ادھر سعودی عرب میں جا کے گزارنا ہوتا ہے، تو پہلے بھی یہ جا کے مریم بھی جاتی تھی، اب یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک اس کے پاس آفیشیل پوزیشن بھی ہے تو وہ ادھر جا کر بیٹھ گئی ہے، تو اس میں قیامت کون سی آ گئی ہے، یا اس میں بے حیائی والی کون سی بات ہے؟ یہ بے حیائی جو ہے میرے خیال اس ساری اس تصویر میں نہیں تھی یہ، اور یہ مقبول جان صاحب جو ہیں ان کے کہیں دماغ میں مجھے نظر آئی ہے، ادروائز ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کو ایشو بنایا ہوا ہے۔
اور اتنے سک مائنڈڈ لوگ ہیں کہ جن سب نے مل کے اس کو ایشو بنایا ہوا ہے. اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ وہ اپنا آپ اگر سر ڈانپ کے بیٹھی ہوئی ہے, اپنا پورا جسم ڈانپ کے بیٹھی ہوئی ہے, اس میں آپ چاہتے کیا ہیں کہ وہ ادھر بیٹھے بھی نا. آپ جو ہے نہیں کہ عورت کی ہستی کی ویسی نفی کر رہے ہیں, آپ ان کو کی نظر نہیں آتی, نہ سعودیہ والے بٹھاتے ہیں, نہ آپ کی کوئی ایک اہم عہدے پہ عورت تھی, اگر وہ آ گئی ہے تو جا کے بیٹھ گئی ہے, تو اس میں قیامت والی کوئی بات نہیں ہے. تو میرے حال اس پہ, اور یہ مقبول جان صاحب جو ہیں ان کو بھی کچھ شرم آنی چاہیے, کوئی اور ایشو تلاش کریں. کوئی خدا را اس طرح کی چیپ ٹیکٹک سے آپ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کے زومبی قسم کے جو ایک ہماری مخلوق ہے ان کو آپ ضرور خوش کر سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی ایسا کوئی آپ سروس نہیں کر رہے, یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کو آپ ریز کر رہے ہیں. تو ناظرین مجھے دیں اجازت, باقی نیکسٹ ولاگ کا انحصار جو ہے وہ ہمارے اس پر ہے کہ عید کب ہے. آپ بھی جو ہے آپ بھی ذرا عید وغیرہ پہ بزی لگ رہے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ ولاگ ہم کم کرتے ہیں. تو مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.